بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد فواد۔ آج تاریخ ہے 10 دسمبر اور دن ہے بدھ کا۔ 5-6 امپورٹنٹ ایشوز ہیں جی آج کی ویلاگ میں، کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرنی ہے۔ پہلا تو یہ کہ سہیل آفریدی نے نتھ ڈال دی ہے اور اب فارم 47 اور فارم 45 والا جو معاملہ ہے نا وہ کھلنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی نے 9 مئی کے جو مقدمات تھے کے پی کے کی حد تک وہ ختم کیے، اور ساتھ ہی جو آپریشن اور ڈرون اٹیکس والا معاملہ اس کے اوپر جو سٹینڈ لیا جی، اس سے آلریڈی جو طاقتور حلقے ہیں نا وہ کافی زیادہ آپ کہیں کہ جھٹکے میں ہیں کہ اس چیز کو ہم کیسے کریں، کنٹرول کریں کہ کوئی چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ اور اب فارم 47 اور فارم 45 والا جو معاملہ ہے نا جی وہ بھی سہیل آفریدی کھولنے جا رہے ہیں۔ اس پر کیا بڑی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری امپورٹنٹ جو خبر ہے جی وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل دیا ہے، اور بیرسٹر گوہر جیسا بندہ جو ہے وہ بھی کل رات گئے جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر، انف از انف جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کیا حکمت عملی بنا رہی ہے، کیسے رسپانس کرے گی، اس پر کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ ساتھ میں شیئر کروں گا جی۔ تیسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے جی کہ 3 سالہ قومی حکومت بنانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو، اور یہ قرار دیا جا رہا ہے جی کہ صرف ایک یہی رستہ ہے کہ آپ عوامی اعتماد بھی اپنا بحال کر سکتے ہیں اور سب کا جو احتساب ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے 3 سالہ جو ایک قومی حکومت ہے وہ بنانا پڑے گی۔ یہ معاملہ کیا، اس پر کچھ تفصیلات آپ ساتھ میں شیئر کروں گا جی۔ سابق آرمی چیف جو ہیں جناب باجوہ صاحب، ان کی مخبری انہوں نے کچھ مخبر رکھے ہوئے تھے جی عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے اندر، یہ بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جی۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ معاف کیجیے گا۔ اور یہ جو رجت بٹ والا معاملہ ہے اور دیگر جو ملینز آف فالورز رکھنے والے جو یوٹیوبرز ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، کیا ان کو یوز کر کے عمران خان صاحب کے اگینسٹ کوئی بیانیہ جو ہے وہ بنایا جائے گا، اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ ساتھ میں شیئر کروں گا۔ یہ بگ بردر والا کیا معاملہ چلا ہوا ہے، اس پر بھی چیزیں آپ ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی جو بڑی بریکنگ نیوز ہے جی وہ ہے کہ فارم 45 فارم 47 کے معاملے کے اوپر بھی اب جو چیزیں ہیں وہ کھلنے جا رہی ہیں، اور سہیل آفریدی نے جی بالکل گربان سے اب پکڑ لیا ہے۔ کیسے جی؟ تیمور جھانگڑا اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے جی جو فارم 47 کی نظر ہوئے اور الیکشن ہارے، اور یہ الیکشن جو ہے وہ جیتے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن فارم 47 میں پھر مخالف امیدوار جو تھا ان کو جو الیکشن تھا جی وہ جتوا دیا گیا۔ انہوں نے جی ایک لیٹر لکھ دیا ہے، اور یہ لیٹر لکھا ہے انہوں نے سہیل آفریدی کو، اور سپیکر جو صوبائی اسمبلی ہیں کے پی کے ان کو لیٹر لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے فارم 47 فارم 45 کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام جو ثبوت ہیں جی وہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم الیکشن جیتے ہوئے تھے فارم 45 کے اوپر، لیکن فارم 47 جاری کر کے پھر ہمیں جو الیکشن تھا جی وہ ہروایا گیا۔ اب یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے 9 مئی کے تمام مقدمات جو ہیں وہ ختم کر کے سہیل آفریدی نے تحقیقات کا حکم دیا ہوا ہے، یعنی کہ، اور یہ کے پی کی حد تک بتا رہا ہوں، جیسے پنجاب ہے دیگر صوبوں کی طرف وفاق کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، صرف کے پی کے کی حد تک آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ اب 9 مئی کا مقدمات ختم ہونا، سارا بیانیہ جو اس منتخب رجیم کا کھڑا ہوا وہ انہوں نے 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور فارم 47 کے اوپر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ تو ایک تو مقدمات ختم کر کے تحقیقات کا کہہ دیا ہے، ظاہر سی بات ہے جب وہ تحقیقات سامنے آئیں گی اور پتہ چلے گا کہ 9 مئی میں اصل میں ہوا کیا، تو عمران خان صاحب کا یہی مطالبہ تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی جائے اور تحقیقات کی جائیں، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، لیکن ان کے مطالبے کے اوپر یہاں سے وفاق کی طرف سے تو امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور نہ ہی علی امین گنڈا پور نے کیا، سہیل آفریدی نے آ کر یہ کام کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جی جو آپریشن کے پی کے میں ہوئے اور جو ڈرون اٹیکس والا معاملہ ہے اس پر بھی جو عمران خان صاحب کی پالیسی تھی اس کے اوپر سہیل آفریدی نہ صرف عمل کر رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر سٹینڈ جو ہے وہ بھی لیا ہوا ہے، اور اب جی ایک کمیٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں جی کہ بنائی جائے گی جو کہ تحقیقات کرے گی فارم 45 فارم 47 والا جو معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر، اور چیزوں کو مزید ایکسپوز کرے گی جی کہ واقعی جو انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اور اس میں جو ملوث جو کردار ہیں ان کو بھی سامنے لے کر آئے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ اور ایک بہت بڑا جو کام ہے وہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جی
یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا، اس سیٹ اپ کو لپیٹنے کے جو مشورے ہیں وہ مسلسل سامنے آ رہے ہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب اس قسم کے مشورے مسلسل سامنے آئے نا، تو ایک ماحول بھی بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں، ذرا اس طرح کا کوئی جو ماحول ہے وہ بن جائیں، سارے جو ہے وہ اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. تو اب ماحول یہ بن رہا ہے جی کہ 3 سالہ کوئی قومی جو حکومت ہے وہ بنائی جائے. اور اس دوران کیا ہوگا جی، 3 سال کے بعد نئے الیکشنز ہوں گے اور اس دوران سب کا احتساب ہوگا، اور اسی طرح سے ہی ایک جو عوامی اعتماد ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، ہر طرف سے اس ٹائم پہ آپ کو مذاکرات کی باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں، اور -1 عمران خان کو مائنس کرنے کی بھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. یعنی کہ اس چیز کے اوپر کام، مطلب ہے اس سے یہی ڈاٹ کنیکٹنگ ہوتی ہے جی کہ کام کیا جا رہا ہے، اور اپنے اپنے جو ہیں قومی حکومت میں پھر سب شامل ہوں گے نا، تو اپنے اپنی جو ایک ان پٹ ہے وہ سب دے رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب اگر مائنس ہو جائے تو باقی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، قومی حکومت ہم بنا لیتے ہیں، لیکن عمران خان مائنس کا مطلب یہ ہے کہ آل پی ٹی آئی جو ہے وہ مائنس. اب یہ مشورہ جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے کنور دلشاد کی جانب سے. یہ کہتے ہیں جی کہ عوام میں مقتدرہ کے حوالے سے اعتماد میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ سیٹ اپ تحلیل کر کے 3 سال کے لیے قومی حکومت قائم کر دی جائے. اور اس وقت مسئلہ یہ بھی ان کے لیے بنا ہوا ہے کہ عوامی اعتماد ان کو حاصل نہیں ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کسی بھی سیٹ اپ کو زیادہ دیر نہیں چلا سکتے ہیں. تو عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے اب کیا ان کے پاس آپشن ہے؟ ظاہر سی بات ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی ڈیل یہ کرنا چاہیں تو خان صاحب نے تو صاف انکار کیا، کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ دوسرا آپشن پھر کیا ہے؟ دوسرا آپشن پھر یہ قومی حکومت کا ہی ہے. کسی طرح سے پی ٹی آئی کو، خان صاحب کو اگر وہ مان جاتے ہیں یا نہیں مانتے تو ان کو سائڈ پر کر کے پی ٹی آئی کو بھی اس میں شامل کر کوئی قومی حکومت بنائی چاہیے. ان ساروں کو ہی فارغ کر کے ایک ٹیکنوکریٹس کے اوپر کوئی جو حکومت ہے وہ بنا دی جائے، پھر احتساب کیا جائے. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ عوامی جو اعتماد ہے وہ ہم بحال کر دیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم چیزوں کو زیادہ دیر، کتنا زیادہ تک آپ چلا لیں گے، کتنے سال جو ہے وہ آپ چلا لیں گے، زیادہ آپ نہیں چلا سکتے. بڑے بڑے جو ڈکٹیٹرز ماضی میں گزرے ہیں، کتنے سال کی انہوں نے 30 40 سال کے پلانز تھے، لیکن ان کی جو حکومتیں تھیں وہ کتنے سال جو ہیں وہ چل سکیں، اور پھر اس کے بعد ان کا جو انجام تھا وہ کیا ہوا، یہ بھی سب کے سامنے ہے. تاریخ میں جو ہے وہ سب کچھ درج ہے. تو بہرحال جی گورنر شاہ صاحب مزید یہ کہتے ہیں کہ اس دوران تمام سیاستدانوں کا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، کرپٹ عناصر سے لوٹی ہوئی دولت واپس لی جانی چاہیے، اور آئی ایم ایف کی پاکستان سے متعلقہ گورننس اینڈ کرپشن سے ریلیٹڈ جو ایک رپورٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی نظام کو اثر نو ترتیب دیا جانا چاہیے. ملک کی معاشی بدحالی، بیرونی دباؤ، سفارتی پیچیدگیوں اور سماجی بے چینی نے ایک ایسے ڈھانچے کی ضرورت پیدا کر دی ہے جو وقتی نہیں بلکہ پائیدار اصلاحات متعارف کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا، اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ مطلب ہے کہ ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ آپ بنائیں اس عرصے کے دوران، تو یہ سیٹ اپ کون بنائے گا؟ کس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے نا؟ ظاہر سی بات اسٹیبلشمنٹ سے ہی کیا جا رہا ہے نا، کیونکہ اصل میں طاقت تو جو ہے وہ انہی حلقوں کے پاس ہے. تو یہ اب کیا جا رہا ہے جی کہ بلا امتیاز جو احتساب ہے وہ ہو. اب آپ خود امیجن کیجئے کہ بلا امتیاز جب احتساب ہوگا تو عمران خان صاحب کی کیا رہائی نہیں ہوگی، اور یہ جو سارے ہیں اس وقت پولیس منتخب رجیم کا حصہ کیا، یہ سارے اندر جو ہے وہ نہیں بیٹھے ہوں گے، تو بلا امتیاز جو احتساب ہے وہ خیر کون کرے گا؟ تو بہرحال اب یہ جو مشورے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ اپنا جو ایک اعتماد ہے وہ عوام کے درمیان واپس بحال کر سکتے ہیں. اور دوسرا جی یہ بھی ایک تھیوری سامنے آئی ہے جی کہ جو کچھ مشہور یوٹیوبرز ہیں، رجب بٹ ہو گئے یا ڈکی بھائی وغیرہ ہو گئے، دیکھیں ڈکی بھائی نے بھی اپنا جو ایک ویلاگ کیا ہے جیل سے آنے کے بعد، تو اس میں بھی انہوں نے بگ بردر کا جو نام ہے وہ لیا، اور جو بگ بردر ہیں ان کو بڑا ایک پازیٹیو کر کے جو ہے وہ ان کی جو امیج ہے اس ویلاگ کے بعد وہ بنی ہے. اور ظاہر سی بات ہے ان کے کوئی میرے خیال سے 10 ملین کے قریب پلس مائنس جو ویوز ہیں وہ اس ویڈیو کے اوپر آئے ہیں. پھر اب رجب بٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی بگ بردر کا جو رول ہے جی وہ آ رہا ہے. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ پیش ہوئے تو وہاں اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے وہ یہ باہر آ رہے تھے. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اندر جانے کی گاڑی کو اجازت ہی نہیں ہوتی. بڑے بڑے کیسز ہوئے لیکن اندر گاڑی کو جو ہے وہ نہیں لے جانے دیا گیا. ایون کہ ہم جرنلسٹ وہاں پر ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح سے نہیں، پہلے تو اس طرح سے ہوتا تھا نا، ہائی کورٹ جو پرانی G10 کی تھی وہاں پر تو ہم اپنی جو گاڑی وغیرہ تھی وہ لے جاتے تھے، اندر پارکنگ تھی، لیکن یہاں پر نہیں لے جانے دیا جاتا تھا. تو رجب بٹ جو ہے وہ وہاں سے گاڑی میں جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی بگ بردر کا رول. تو اب یہ کوئی نقشہ بن رہا ہے جی، یہ چیزیں اخذ کی جا رہی ہیں کہ یہ جو سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں نا، اب ان سے کیا کیا جائے گا جی کہ ان کے ذریعے
ایک اپنی جو پازیٹیو امیج ہے جی وہ بنائی جائے گی، کیونکہ ان کے ملینز آف فالوورز ہیں، اور کسی بھی جو جرنلسٹ ہیں، مطلب اس ٹائم سب سے زیادہ فالوور اگر جرنلسٹ میں آپ دیکھیں تو عمران ریاض خان صاحب جو ہے ان کے ہیں، تو ان کے تو ان سے بھی یہ جو جتنے یوٹیوبرز ہیں ان کے تو عمران ریاض خان سے بھی جو ہے وہ زیادہ فالوورز ہیں، تو ان کے ذریعے اپنی ایک جو امیج بلڈنگ ہے جی وہ کی جائے، اور ینگ جنریشن جو کہ ان کو دیکھتی ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے نا کہ عمران خان نے ینگ جنریشن جو ہے اس کی ذہن سازی کی، تو ہم بھی ینگ جنریشن کی ذہن سازی جو ہے وہ کر کے اپنی طرف ان کو مولڈ جو ہے وہ کر لیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بیانیہ ہے نا وہ سچ کے اوپر بنتا ہے، وہ دلیل کے اوپر بنتا ہے، تو عمران خان جو ہے وہ سچ کے اوپر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، اور دلیل کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو دوسری طرف آپ کیا واقعی سچ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں؟ تو بے شک آپ ان کے ذریعے بھی اپنا جو بیانیہ وہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب نے ٹک ٹاکر سے ملاقات کی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی کچھ ٹک ٹاکر سے ملاقات کرنے کے بعد ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی، تو وہ جو ٹک ٹاکرز تھے انہوں نے بعد میں معافی مانگی تھی، کیونکہ ان کی ویورشپ گر گئی تھی، لوگوں نے انہیں دیکھنا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ تو ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، آپ جو کوشش ہے وہ کر لے بیانیہ بنانے کی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جی کہ ان کی جو ویورشپ ہے نا یہ بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ ان کی جو ساری فالوئنگ ہے، آپ دیکھ لیں 90% لوگ عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں پاکستان میں بھی، اور اوورسیز تو 100% ہی آپ کر لینا کہ عمران خان صاحب کو فالو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح سے عمران خان صاحب کے اگینسٹ کوئی بیانیہ بنائیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی جائے اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ تو بات نہ کی جائے، لیکن جو بگ بردر ہیں ان کو جو ہے وہ ایک ان کی جو پازیٹیو امیج ہے وہ دکھائی جائے، اور اپنی جو پروموشن ہے وہ کی جائے۔ بہرحال یہاں پر پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ بگ بردر کیوں بیچ میں آ کر تو لوگوں کو جو انصاف ہے جی وہ دلوا رہے ہیں؟ بگ بردر کا دوسرا ایک فیس بھی ہے۔ اصل سوال تو یہاں پر یہ ہے نا کہ جو آپ کی عدالتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ بگ بردر کا تو یہ کام نہیں ہے نا، عدالتوں کو آپ آزاد جو ہیں وہ چھوڑیں۔ تو بہرحال جی یہ رجب بٹ کے حوالے سے ایک تھیوری جو ہے، رجب بٹ اور دیگر جو یوٹیوبرز وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے جو تھیوری ہے جی وہ سامنے آ رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے جی انف از انف، بیرسٹر گوہر جو کہ مسلسل مفاہمت اور بات چیت کی جو بات ہے جی وہ کرتے رہتے ہیں جی، انہوں نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ انف از انف۔ پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے جی، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، کل رات اڈیالہ جیل کے باہر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، نہیں کرنے دی گئی تو انہوں نے احتجاج کیا، پرامن احتجاج تھا، لیکن سردی راتوں میں ان کے اوپر جس طرح ٹھنڈا پانی جو ہے وہ گرایا گیا، اور اس میں شاید خٹک جو ہیں یہ کے پی حکومت کا حصہ بھی ہیں، ان کا جو پاؤں ہے وہ بھی فریکچر وغیرہ ہوا، تو اس کے اوپر جی جو بیرسٹر گوہر صاحب تھے جی انہوں نے بھی رد عمل دیا، اور انف از انف کا جو نعرہ ہے وہ لگایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین جو پلیٹ فارم ہے جی، انہوں نے 2 روزہ کانفرنس نیکسٹ ویک کا رکھا گیا، کوئی 20-21 ہے یا 21-22 ہے، 2 روزہ جو کانفرنس ہے جی اس کا اہتمام وغیرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں اب وہاں پر کیا جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں۔ بہرحال انف از انف کا جو نعرہ ہے وہ اب بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی سامنے آ گیا ہے، تو میرے خیال سے اب جو پی ٹی آئی کے اندر جو مفاہمتی گروپ بھی تھا، یا جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ ہم مائنس عمران خان جو ہے وہ فارمولہ لاگو کریں گے الطاف حسین کی طرح، اور پی ٹی آئی اڈیالہ علیحدہ ہو جائے گی، اور پی ٹی آئی جو پاکستان ہے ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، یہ بیرسٹر گوہر ٹائپ وغیرہ ہی ہیں، تو یہ بھی اب یہ بات کریں تو وہ فارمولہ بھی پہلے لاسٹ والا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی لانچ ہونے سے پہلے ہی ناکام ہوا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ بھی اب بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ آخر میں جی جنرل باجوہ کی مخبری والا معاملہ کیا ہے جی؟ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا ہے جی، حامد میر صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے جو ہے وہ مخبر اپنے رکھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ارد گرد ان کی کیبنٹ میں، جو کہ آ کر مخبری کیا کرتے تھے، عمران خان صاحب کے حوالے سے خبریں دیا کرتے تھے، جاسوسی یعنی کہ کیا کرتے تھے۔ ان میں جو شہباز گل صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی جنرل باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے کوشش کی جی کہ یہ بھی عمران خان صاحب کی جو مخبری ہے وہ مجھے آ کر کیا کرے، لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا، تو جو ان کے اوپر بعد میں ٹارچر ہوا، اس ون آف دا ریزنز اس کی یہ بھی تھی کہ اس معاملے کے اوپر باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان سے کافی زیادہ جو ہے وہ ناراض بھی تھے۔ تو کیوں مخبری کرتے تھے؟ وہ چاہتے تھے جی کہ شاید ہم عمران خان صاحب کو لانے والوں میں سے ہیں، تو ہم جو ہے وہ پھر اپنی مرضی سے ہی جو معاملات ہیں وہ چلائیں۔ تو یہاں پر جی ایک طرح سے جو حامد میر صاحب کی خبر ہے
ایک بڑا اعتراف ہے اس کے اندر کہ آرمی چیف جو سابق تھے وہ براہ راست پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہوتے تھے اور اس طرح کی جو مخبریاں ہیں وہ کرواتے تھے. بہرحال سابق جو ڈی جی اے ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض امین صاحب, ان کے اگینسٹ تو کارروائی ہو رہی ہے. جنرل باجوہ صاحب کا جو نام ہے وہ بھی کئی مرتبہ اس طرح سے لیا گیا کہ ہو سکتا ہے ان کے بھی اگینسٹ ہو, لیکن فی الحال تو کچھ نہیں ہوا. لیکن حامد میر صاحب نے ایک بڑا جو انکشاف ہے جی وہ کر دیا ہے کہ وہ کیسے براہ راست جو ملوث ہے جی وہ ہوتے تھے تمام تر معاملات میں. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی کہ کابینہ میں معاملہ بھیجنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دے. لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دینا کیا ہوگا, کچھ فرق نہیں پڑے گا. پی ٹی آئی کے اوپر آپ نے بطور جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا تو کیا ہوا, کوئی اور پارٹی آ جائے گی, پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگا نا نام. تو عمران خان صاحب مطلب ہے کہ مثال کے طور پر پشاوری چپل جو ہے جو عمران خان صاحب پہنتے ہیں جی, عمران خان صاحب چپل پارٹی بھی اگر رکھ دینا تو پھر بھی سارے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا. لگانی ہے پابندی تو بے شک لگا لیں. بلہ آپ نے بلے کا نشان چھین لیا, پارٹی کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا تو کیا ہوا, سارے آزاد لڑے اور سارے جیتے. پھر آپ کو مجبوراً جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ہم تو ہار گئے ہیں, فارم 47 جو ہے وہ پھر جاری کرنے پڑے اور پھر اس کے بعد یہ جو رجیم ہے جی یہ جو چنتخب حکومت ہے یہ بنانی پڑی. تو بہرحال جی یہ آج کے ہم تین تفصیلات تھیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.